نہیں ہے کہ ہم اسباب بناویں اللہ کامیاب کریں. اللہ رب العزت تو اسباب کے بنانے پر کامیاب ان کو کرے گا جن کو اللہ نے احکامات نہیں دیے، اور انہیں بھی جب تک کامیاب کرے گا جب تک دنیا میں ایمان والوں میں دعوت نہیں آ جاتی. جب دعوت آ جائے گی، دعوت حق، تو اللہ تعالیٰ پھر باطل کو ناکام کریں گے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اسباب بنا کر پیش کریں پھر دعا مانگیں کہ اللہ تو اس سبب میں کامیابی ڈال دے. اللہ رب العزت کے اسباب میں کامیابی ڈالنے کی وجہ وہ اسباب نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے اسباب میں کامیابی ڈالنے کی وجہ جو ہے اور وعدہ وہ اللہ کے احکامات کا پورا ہونا ہے. تم حکم پورا کرو، ہم کامیاب کریں گے، چاہے اسباب دے کر کامیاب کریں اور چاہے ہم تمہاری اور کرامتیں، امتی کے ساتھ کرامت اور نبی کے ساتھ معجزہ، ظاہر کے خلاف ہونا. یہ ظاہر کے خلاف ہونا اس کو اسباب میں کوئی دخل نہیں ہے. ظاہر کے خلاف ہونا اس کا تعلق تو اللہ کی قدرت سے ہے، اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت نہیں ہے. قدرت وعدوں کے ساتھ ہے. اسباب بنا کر کام نہ ہو ممکن ہے، لیکن قدرت ساتھ ہو کام نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستو، بہت ٹھنڈے دماغ سے اس بات کو سوچو کہ اللہ کے سامنے کیا چیز بنا کر پیش کرنی ہے. آیا اسباب بنا کر پھر دعائیں مانگنی ہے یا اعمال پیش کر کے دعا مانگنی ہے؟ دعاؤں کا تعلق اسباب سے نہیں ہے کہ اسباب بناؤ پھر دعا مانگو، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. دعاؤں کی قبولیت تو اعمال کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ نہیں ہے. جو لوگ غار کے اندر پھنس گئے تھے اور چٹان نے راستہ بند کر دیا تھا، ان میں سے ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا، ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا، اور تینوں کے اعمال وہ عبادات کے نہیں ہیں کہ ایک کا اخلاق کا ہے، ایک کا معاملات کا ہے، ایک کا معاشرے کا ہے. یہ تین عمل پیش کیے، اخلاق اور معاملات اور معاشرہ. عبادات اس میں نہیں ہے. ان تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. اے اللہ میں تیرے خوف سے زنا سے بچا، اے اللہ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے تجھے خوش کرنے کے لیے احسان کیا، اور اے اللہ میں نے تیری وجہ سے اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنے والدین کا اکرام کیا، ان پہ احسان کیا، والدین کے حق کو مقدم کیا اپنی اولاد کے حق سے. اے اللہ تو ہمارے یہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. اللہ کے سامنے عمل بنا کر پیش کیا، سبب بنا کر نہیں پیش کیا. یہ کوئی کرین بنا کے پیش کرتے کہ اس پتھر کو اٹھا دے، کہ نہیں، عمل بنا کر پیش کیا. تو عمل پر اللہ رب العزت نے بغیر کسی ظاہری شکل کے براہ راست اپنے حکم سے چٹان کو ہٹایا. کیونکہ میرے دوستو جب قدرت ساتھ ہوتی ہے تو اللہ کا امر براہ راست آتا ہے، اللہ کا امر براہ راست آتا ہے. پھر اللہ سے اسباب نہیں مانگے جاتے. جب یقین بن جاتا ہے تو پھر تو اللہ سے براہ راست مانگتا ہے، اور اللہ براہ راست حاجت کو پورا کرتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کیا کہ آگ کو براہ راست حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا. یہ نہیں کہ اللہ نے پانی بھیجا ہو. دیکھو یاد رکھو میرے دوستو، جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں اللہ ان اسباب کے بھی محتاج نہیں ہے. یہ جائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی قدرت اب کے لیے نئے اسباب آئیں گے. جو اسباب اللہ نے ہمیشہ سے بنائے ہوئے ہیں، ہوا اور پانی، اللہ رب العزت آج بھی ان اسباب کے پابند نہیں ہے.
بلکہ وہ اپنے حکم کو بھی استعمال کرتے ہیں براہ راست. کونی بردم و سلام علی ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آگ سلامتی بن جاوے، اور براہ راست حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا. یہ نہیں کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی لاتے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حکم لائے. اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستو کہ یقین والا اپنے اور اللہ کے درمیان اسباب نہیں رکھتا. یقین والا اپنے اللہ کے درمیان اسباب نہیں رکھتا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو جبرائیل کے ذریعے مدد کر دے، اور اسرافیل کے ذریعے مدد کر دے، اور میکائیل کے ذریعے مدد کر دے، یا جو سمندروں کا فرشتہ ہے اس کے ذریعے مدد کر دے، یا ہوا کے فرشتے کے ذریعے مدد کر دے. یہ نہیں کہ اللہ سے اسباب مانگے ہوں، بلکہ یقینی اسباب کا انکار کیا. یقینی اسباب، جبرائیل وہ بہت مضبوط سبب ہے لیکن اللہ کا غیر ہے. مضبوط سبب ہے لیکن اللہ کا غیر ہے. حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ بہت معتمد سبب ہے، بہت معتمد سبب ہے کہ اللہ کے اور رسولوں کے درمیان یہ سفیر ہیں. جبرائیل سفیر ہیں کس کے؟ اللہ کے اور نبیوں کے درمیان. پیغام رساں، پیغام پہنچانے والے. لیکن مسئلہ یہاں یقین کا ہے، اور مسئلہ یہاں امتحان ہے، ایمان کے امتحان کا ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایمان سکھلا بھی رہے اور ایمان کا امتحان بھی لے رہے. ایمان کے امتحان بھی آپ لے رہے اور ایمان سکھلا بھی رہے. آپ صحابہ کے ایمان کے معلم بھی ہیں اور ممتحن بھی ہیں. سکھلانا بھی آپ کے ذمہ ہے اور امتحان بھی لینا کہ جیسا ایمان ہم سکھلانے آئے ایسا ایمان ہے کہ نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اللہ کی طرف سے. جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے پوچھو کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو میرے ساتھ ملک البحار بھی ہے، ملک الجبال بھی ہے، پہاڑوں کا بھی فرشتہ، پانی کا بھی فرشتہ. اب جو آپ چاہیں حکم دیجئے، اور میں جبرائیل. تو یہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آ سکتی ہے، ورنہ جبرائیل تو اللہ کے علاوہ کی طرف سے آ ہی نہیں سکتے. یہ تو یقینی بات ہے کہ یہ مدد یقینی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ نہیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اما الیک فلا، ابراہیم علیہ السلام نے صاف انکار کیا. اما الیک فلا، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. میرے بزرگوں دوستو، جب تک اللہ کا غیر دلوں سے نکل نہیں جاتا اس وقت تک اللہ کی قدرت ساتھ نہیں ہوتی. اسباب کا ساتھ ہو جانا یہ تو امتحان ہے. اسباب کا مل جانا بھی امتحان، اور اسباب سے کام بن جانا بھی امتحان ہے. یہ بھی نہیں کہ امتحان کے بعد اسباب سے کام بنتے رہیں گے. اسباب میں تو اللہ رب العزت اسباب سے کام امتحان کے لیے بناتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا. کیا ہوا؟ پیٹ میں درد. اے اللہ پیٹ میں درد ہے کہ موسیٰ ریحان استعمال کرو. کیا استعمال کرو؟ ریحان. ہاں، ایک درخت ہے، بوٹی ہے، کہ ریحان استعمال کرو. تو ریحان استعمال کیا، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. پھر دوبارہ درد ہوا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں میرے اندر پیدا ہوتی ہیں، شفا اللہ دیں گے، اور بھوک میرے اندر پیدا ہوتی ہے، کھانا اللہ دیں گے، اور خوف میرے اندر پیدا ہوتا ہے، امن اللہ دیں گے. یہ بات نہیں ہے میرے دوستو. جس طرح اللہ کے ہاں جس طرح اللہ کے یہاں کھانے کے خزانے ہیں، بھوک کے بھی خزانے ہیں. اور جس طرح اللہ کے یہاں امن کے خزانے ہیں، خوف کے بھی خزانے ہیں. خوف و امن اس کے یہاں سے، بھوک اور
کھانا اس کے یہاں سے، پیاس اور پانی اس کے یہاں سے، بیماریاں اور شفا اس کے یہاں سے. ان من شیء الا عندنا خزائنہ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. یہ نہیں کہ حاجت تمہارے اندر پیدا ہو اور پورا کرنے کے خزانے ہمارے پاس ہوں. حاجتوں کے بھی خزانے ہیں، پورے کرنے کے بھی خزانے ہیں، دونوں اللہ کے یہاں. تو پیٹ میں درد ہوا موسیٰ علیہ السلام کے، تو گئے کہ جاؤ ریحان استعمال کرو. اب ریحان استعمال کیا اور درد ٹھیک ہو گیا. کیا ہوا کہ ایک سبب تجربے میں آ گیا، ایک سبب کہنے آ گیا، تجربے کے اندر ایک سبب آ گیا. ہم نے اس طرح تجربے کر کر کے یہ اسباب بنائے ہیں، اور خدا کی قسم سارا نظام جھوٹا ہے، سارا نظام جھوٹا ہے. اللہ رب العزت تو امتحان کے لیے اپنی قدرت سے سبب میں کامیابی دکھلاتے ہیں، اور ہر آن ہر لمحہ اسباب کی شکلوں کو بدل رہے ہیں اور ان کی تاثیرات کو بدل رہے ہیں. سارے اطباء، سارے ڈاکٹر خدا کی قسم سب کے سب دھوکے میں ہیں، اور سب امتحان میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے امتحان سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے ایمان کی دعوت کے. سب دھوکے میں ہیں. ملکوں میں بڑے بڑے اسٹور دواؤں کے بھرے پڑے ہیں، وہ اپنی دواؤں کو سمندر میں ڈالتے ہیں کہ کیا ہوا کہ یہ دوا فیل ہو گئی، اعلان ہو گیا ملک بھر میں اس دوا کو استعمال نہ کیا جاوے. جو ڈاکٹر یہ دوا بیچے گا اسے بھی پکڑ لیا جائے گا. یہ کیا بات ہے، یہ دوا تو بہت استعمال ہوتی تھی، کہ نہیں یہ دوا بہت مضر ہے. ابھی ہم قدرت کو نہیں سمجھے، ابھی تو ہم قدرت کو اسباب میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت سے، یہ اللہ کی قدرت سے، اور اس میں قدرت، اس میں قدرت. کہ نہیں، یہ قدرت اس کی ذات میں ہے، اسباب میں نہیں ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے، اسباب میں قدرت نہیں ہے. اللہ نے قدرت سے اسباب بنائے ہیں، قدرت اسباب میں رکھی نہیں ہے. تو ہمارے تجربات میں اسباب آتے ہیں، ہم ان اسباب کی طرح چلتے ہیں، اور قدرت ہمارے خلاف ہوتی ہے. اگر کام بن گیا تو یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے. اگر کام بن گیا تو یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں، ہمارا کام بن گیا. کیوں کہ وہ ناراض ہو کر زیادہ کام بناتے ہیں. دنیا میں انسانوں کے کام ناراض ہو کر زیادہ بناتے ہیں اور راضی ہو کر کم بناتے ہیں. اس لیے فقر و فاقے میں صحابہ اور انبیاء ملیں گے، اور کھانے پینوں میں وہ باطل ملے گا، کیونکہ وہ نہ ماننے والوں کے کام زیادہ بناتے ہیں اور ماننے والوں کے کام کم بناتے ہیں. کیونکہ اللہ نے ان کے سارے کام بنانے ہیں جنت میں. اللہ نے ان کے سارے وعدے وہاں پورا کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم سارے وعدے وہاں پورے کریں گے. اور کام کن کے بنائیں گے؟ کام ان کے بنائیں گے جن کے لیے ہمارے یہاں آخرت میں کوئی نعمت نہیں ہے. تو ایمان والے بیچارے وہ پریشان ہوں گے. وہ کون پریشان ہوں گے؟ کہ وہ پریشان ہوں گے جن کا ایمان انتہائی کمزور ہے. وہ یوں کہیں گے کہ اللہ نے جو کوئی باطل کو دیا ہوا ہے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے. تو یقین والے کیا بولے؟ یقین والے بولے کہ ارے تمہاری ہلاکت ہو، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ ثواب اللہ خیر، اللہ کی طرف سے آخرت پر ملنے والا دنیا سے بہتر ہے. کہ اللہ ثواب کہاں دیں گے؟ آخرت میں. اللہ تعالیٰ ثواب آخرت میں دیں گے. ثواب جنت کو کہتے ہیں. ثواب کسے کہتے ہیں؟ جنت کو. تو کمزور ایمان والے دنیا میں تمنا کریں گے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ہر زمانے کا قارون الگ، اور ہر زمانے میں قارون کے مال کی تمنا کرنے والے وہ الگ. ہر زمانے میں ہوں گے، آج بھی ہیں.
بہت سے ایمان والے، بہت سے کیا کہوں میرے دوستو، سارے ہی ایمان والے اس زمانے میں، سارے ہی ایمان والے وہ اسی تمنا میں ہیں، باطل کو دیکھ دیکھ کے متاثر ہوں